آج انشاءاللہ آیت 43 سے کریں گے۔ پہلے اس سے ریلیونٹ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو میں نے عرض کی کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں، آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک مجھے اچھا لگتا ہے اگر میں اس کو سنوں کسی دوسرے سے۔ تو میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا 43 نمبر پر، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اور جب میں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو یہ اس آیت کی امپورٹنس سمجھ لیں، اس کا اثر سمجھ لیں، اس کی جو صحیح مفہوم ہے اس کو اس چیز سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے سننے پر آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ فا پس، کیفا، کیفا ہوتا ہے کیسے، جیسے لوگ تھوڑی تھوڑی عربی بولنا شروع کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کیفا حالو کا، آپ کا حال کیسا ہے۔ تو کیسے، اب اکیلا کیسے آیا تو اس کا مطلب کہ تو کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا، جئنا کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو یہ جئنا کا مطلب تو بن گیا ہم آئیں گے، جا وہ آیا، جئنا ہم آئے، اذا جئنا ہم آئیں گے، مگر آگے اس کے ایک بے آ رہا ہے۔ تو جب بے آ جاتا ہے تو پھر یہ بن جائے گا کسی کے ساتھ آئیں گے، یعنی ہم لائیں گے۔ عطا کے ساتھ بھی بے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا لانا۔ ذہابہ کے ساتھ بے آئے گا تو اس کا مطلب ہے لے جانا، سورہ بقرہ میں آیا تھا ذہب اللہ بنورہم۔ اسی طرح ہم نے پیچھے دخلا کے ساتھ بے آیا تھا، دخلتم بہن، وہ اندر لے جانے کے معنوں میں تھا۔ تو یہ جب ہم لے آئیں گے من کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، گواہ، یعنی ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا تو کیا حال ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، اور ہر امت پر ایک گواہ سے مراد ہے ہر امت کا پیغمبر، نبی، جو کھڑا ہو کر یہ گواہی دے گا کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ سے بھی گواہی لی تھی کہ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا، تو سب نے بیک آواز یہی کہا کہ بلا شبہ آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وَجِئْنَا بِكَ، کا مطلب ہے تو ایک مرد، یہ پروناؤن ہے، اور ہم لائیں گے آپ کو علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، شہیدن، گواہ بنا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جا کے گواہی دیں گے، اور اس میں لفظ استعمال ہوا ہے علی، علی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ اگر یہاں لام زیر لی ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کسی کے حق میں، جیسے حقوق کے لیا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے ہیں ویسے ہی حقوق جیسے ان کے اوپر ہے حقوق۔ گواہی کے ساتھ آئے گا تو یہاں علی کا مطلب ہے کہ وہ آ کر ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دیں گے کہ بھائی یہ لوگ ہیں، میں نے اپنا فرض پورا کر کے میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس کی جو مزید کلیئرٹی کے لیے سورہ مائدہ میں آئے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو بدعتیں اور جو شرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شروع کر لیا اپنے رسول کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، تو اس کے متعلق یہ گواہی لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو توحید کا درس دیا تھا یا آپ نے ان کو یہ درس دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا دو۔ تو وہ عرض کریں گے قال سبحانک،
ما یکون لی ان اکون ما لیس لی بحق، تو اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں کہ ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے، میرا تو حق نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں میری عبادت کرو یا میری ماں کی عبادت کرو۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھے تو اللہ تعالیٰ علم ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ قلت لہم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ اب وہ گواہی دیں گے کہ میں نے تو ان سے صرف وہ کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو بائبل میں آج بھی الفاظ ہیں کہ مائی فادر اینڈ یور فادر۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا، میں ان کی نگرانی کر رہا تھا جب تک میں ان کے اندر موجود رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا ہے تو آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں، ہر چیز کے نگران ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں یہ آتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا رسولوں کو اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، غیب کی باتوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم دنیا سے چلے گئے تو تمہاری امتوں نے کیا کیا، تو وہ اپنے اس حد تک گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ تو آج اگر ہم مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیں، بدعتوں میں پڑ جائیں، قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیں، چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیں، جمعراتیں منانی شروع کر دیں، کسی بھی قسم کی بدعتیں کرنی شروع کر دیں اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ ایک اور جگہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا، مہجورا۔ تو وہاں پر جا کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، آپ کی شکایت بھی ہوگی اور آپ کی گواہی بھی ہوگی۔ اور اس چیز سے حضور، کیونکہ آپ کے اندر اتنی رحمت تھی اور آپ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے تحت آپ کو اس دن اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، اس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ نبی کی امت کا مطلب ہونے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی امت میں ہیں تو جیسے بھی اللہ میں معاف کر دے گا، وہاں تو نبی بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جو لوگوں نے صحیح کام کیے ہوں گے ظاہری بات ہے ان کے خلاف گواہی نہیں ہوگی، گواہی تو ان کے خلاف ہوگی جنہوں نے اپنے رسول کا طریقہ ترک کر دیا، زبانی خالی نعرے لگائے، نعتیں پڑھی، نبی سے محبت کے دعوے کیے اونچے اونچے، اور عمل جو کیا اس کے الٹ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بتا دیں گے کہ یہ جو ان کے اعمال ہیں یہ میں نے نہیں سکھائے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیے ہیں، بعد میں یہ خود ہی ان کے ذمہ دار ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا ہوگا وہ دن، کیا حال ہوگا اس دن جب ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور ہم آپ کو کھڑا کریں گے ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن شدت سے خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَعَصَوْا الرَّسُولَ، یہ عصا ہے اس نے نافرمانی کی، عصوا ان سب نے نافرمانی کی، پھر یہ آگے الرسول آ گیا تو جوڑنے کے لیے یہاں پر پیش آ گیا، عصوا رسول نہیں بنتا تھا تو پھر عصوا الرسول ہو گیا، اور نافرمانی کی رسول کی، اور رسول کے اوپر یہاں پہ زبر ہے، یعنی یہ اس کا مفعول ہے، نصب میں ہونے کی ایک وجہ مفعول ہونا ہوتی ہے، یہاں پہ یہ مفعول ہے عصا کا۔ تو وہ لوگ جو نافرمان ہیں، جو
انکار کرتے ہیں رسول کا. ہم تو اس طرح تو کفر نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، لیکن نافرمانی تو سب کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے. تو وہ کیا خواہش کریں گے شدت سے، لو تسوا بہم الارض. باب تفعیل جو ہے تسویہ، اس کا مطلب ہے ہموار کرنا. تو لو تسوا چاہے ہموار کر دی جائے، بہم الارض ان کے ساتھ زمین، یعنی وہ زمین کے ساتھ برابر کر دیے جائیں، ان کو زمین میں دبا کے اوپر سے زمین برابر ہو جائے، کبھی ان کو زندگی واپس نہ آئے اور ان کو اپنے عملوں کا جواب نہ دینا پڑے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی. یعنی لفظی ترجمہ ہے کہ وہ نہیں چھپائیں گے، اور مراد یہ ہے کہ وہ چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے کچھ بھی. اور کیسے چھپائیں گے؟ حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم، جب وہ حاضر ہوں گے تو گواہی دیں گے ان کے خلاف. یہ بھی وہی والا ہے شہید علیہم. سمعہم و ابصارہم و جلودہم، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے. تو وہ چھپانا چاہیں گے بھی اور چھپا نہیں سکیں گے، بلکہ الٹا وہ ان کے جسم کے اعضاء ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے کہ ان کے ایسے اعمال ہوں گے. تو اس دن کے متعلق اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے ہمیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تو قرآن پڑھ کر ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ خبردار ہو جاؤ، وہ دن آنے والا ہے. وہ بھی بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لیکن وہ تصویر کا ایک رخ ہے. تو دونوں رخ پیش کرنے چاہیے، نہ صرف ڈرانے والا رخ، بلکہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہاں جو حرکتیں کی ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، وقت ہے سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور نہ صرف رحمان اور رحیم کا رخ پیش کر دیں اور باقی یہ بتا دیں کہ جاؤ ایک حج کرو اور ساری زندگی کے گناہ معاف کر لو. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن خواہش کریں گے شدت سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کہ کاش برابر ہو جائے زمین ہمارے ساتھ، ہمارے سمیت، اور وہ چھپا نہ سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے. اور صلاۃ سے مراد نماز، فزیکل نماز ہے، نماز پڑھنا، اور اس سے مراد ویسے اس کی جگہ بھی ہے، نماز کی جگہ یعنی مسجد. وہ ابھی آگے آئے گا کہ وہ کس سینس میں ہے. تو مت قریب جاؤ نماز کے. وَأَنْتُمْ سُکارا، سکر جو ہے نا، سین کاف اور رے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک دینا. اور پھر جیسے دریا میں بند باندھتے نا تو دریا کی روانی رک جاتی، اسی طرح جو عقل کی روانی ہے، عقل کا جو چلنا ہے، دماغ کا چلنا جو ہے، وہ بھی رک جاتا ہے جب انسان کو بہت شدید غصہ آ جائے تو دماغ اس کا کام کرنا بند کر دیتا ہے، یا اگر کوئی نشے سے مدہوش ہو جائے. تو پھر ہر ایسی چیز کو جو نشے سے مدہوش کر دیتی ہو اس کو سکر کہتے ہیں. اور یہاں پر سکر کا اتنا منع کیا جا رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اسلام آنے سے پہلے شراب عام تھی، اور اتنی عام تھی کہ عرب جو ہیں ایسے ہی شراب پیتے تھے جیسے پانی پیا جاتا ہے. یعنی اب جیسے آپ ویسٹرن کنٹریز میں بھی جائیں گے نا تو وہاں پہ مثال کے طور پہ کیونکہ لوگوں نے ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے تو عام طور پہ دن کے وقت لوگ اس سے احتیاط کرتے ہیں. تو اس وقت یہ سسٹم نہیں تھا، اور اگر کوئی دعوت ہوتی تھی تو اس میں کھانا کتنا اچھا ہے یا نہیں ہے، اور آج خیر ویسٹ میں بھی جب ڈنر ہوتے ہیں تو یہ چیز لیس امپورٹنٹ ہوتی ہے اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ شراب کی کوالٹی کیا ہے اور کیسی ہے. اور وہ پانی کی طرح شراب پیتے تھے جو لوگ افورڈ کرتے تھے اس زمانے میں. تو یہ کامن تھی. تو اب اسلام نے جب اس کو ختم کرنا تھا تو وہ گریجولی ختم کیا گیا. ہم پہلے سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس،
کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑے نقصان ہیں اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا جو نقصان ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. تو کچھ لوگ تو جینوئنلی شاید شروع سے ہی شراب نہیں پیتے تھے، ان کو ویسے ہی یہ چیز، جیسے آج بھی ویسٹ میں کچھ لوگ ہیں جو شراب نہیں پیتے، لو کلچر ہے ان کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شراب پی کے بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، وہ حیوان بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کیا کر رہا ہے، تو جی میں اس سے نہیں کروں گا. کسی کے کیس میں ہوتا ہے کہ اس کا باپ ڈرنکارڈ تھا اور گھر والوں کو مارتا پیٹتا تھا، تو اس کے اندر یہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی میں جب بڑا ہوں گا تو میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. تو کچھ تو ایسے تھے عرب میں بھی. کچھ ایسے تھے جب یہ آیت اتری کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے شراب ترک کر دی. اب جب یہ اگلی سٹیج میں یہ آئی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اس میں کوئی واقعہ بھی آتا ہے ترمذی شریف میں کہ کسی صحابی نے نماز پڑھائی، ایسے ہی کوئی ڈنر تھا جس میں کھانا بھی تھا اور شراب بھی تھی، اور جب وہ پڑھا رہے تھے تو نشے کی وجہ سے لا اعبد ما تعبدون کی بجائے انہوں نے کہہ دیا اعبد ما تعبدون. تو وہ مطلب بالکل الٹ ہو گیا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں بھی ان کو پوجتا ہوں. تو اس کے لگ بھگ ہو سکتا ہے یہ آیت نازل ہوئی ہو. تو وہاں بہرحال یہ کہہ دیا گیا بھائی نماز جب آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے نشے کی حالت میں نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، تو ان 5 نمازوں سے بالکل پہلے تو شراب پینا منع کر دیا گیا. تو یہ گریجول اسلام میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ گریجولی کنٹرول کی جاتی ہیں. اور پھر جو اس کی جو آخری حکم آئے گا وہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے یہ ناپاک گندی چیزیں ہیں شیطان کے کاموں سے. شیطان کے ناپاک کاموں میں سے یہ کام ہے شراب، یہ رجس من عمل الشیطان ہے. فاجتنبوہ، پس ان سے باز رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس عمل سے شراب جوا بالکل سختی سے منع کر دیا گیا. اور یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں کہ شیطان کے گھنونے ناپاک کاموں میں سے یہ کام ہے. اب اگر کوئی فلاسفر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ نہیں جی قرآن میں تو شراب کو حرام نہیں کیا گیا، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں میں عقل کم ہوتی ہے اور یا کچھ جان بوجھ کر قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے. شیطان کے گندے اور ناپاک کاموں سے ہے اور اس سے باز رہو. اس کے لیے اب ایگزیکٹلی لفظ لکھا ہو وہاں کے حرام ہے، تو یہ تو پھر ان کو جنہوں نے اپنی کتاب بنا کے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا پھر معاملہ ہے. تو اے ایمان والو مت قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. یعنی زبان سے جو تم بات کہہ رہے ہو تمہیں سمجھ آ رہی ہو تم کیا کہہ رہے ہو. یہ پتہ لگ رہا ہو کہ میں لا اعبد ما تعبدون کہہ رہا ہوں یا صرف اعبد ما تعبدون کہہ رہا ہوں. اس کی پھر ایک ایکسٹینشن بنتی ہے، وہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی تفہمون کا لفظ نہیں آیا جاننے کا، لیکن اس کی ایکسٹینشن یہ بنتی ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے اس میں کیا پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھ آنا چاہیے. آیت بیسیکلی الفاظ کے متعلق ہے جو فوکس ہے، لیکن اس کی اپلیکیشن یہ بنے گی کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا پڑھ رہا ہے. اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ رٹے رٹائے جملے پڑھی جا رہا ہے، یا ایون اس کو مطلب تو آتا ہے لیکن اس کی توجہ ہی نہیں ادھر، تو اس نماز سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کو نماز میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کو سمجھ آ رہا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو نماز کا مطلب سمجھنے پہ توجہ دینی چاہیے، اور جب نماز پڑھیں تو آرام سے سکون سے نماز پڑھنی چاہیے. ایک آیت پڑھی اور ساتھ فیل کیا کہ اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. اردو میں اپنے ذہن میں زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ذہن میں ادھر ادھر جانے کے بجائے اس کے مطلب پہ فوکس کریں کہ سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اگر فوکس نہیں ہو رہا تو رک جائیں، فوکس واپس لائیں، پھر اگلی آیت پڑھیں. تو اس طریقے سے جنرلی کافی فائدہ ہوتا ہے.
ولا جنوبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، کیونکہ جنابت جسم کی ناپاکی ہوتی ہے، اور نشہ جو ہے یہ عقل کی ناپاکی ہے، جو رجس ہمارے شیطان ہے یہ ناپاک ہے. تو دونوں ناپاکیوں کی صورت میں آپ نماز کے اور مسجد کے قریب نہیں جا سکتے. الا عابری سبیل، عابری یعنی عبور کرنا، مگر یہ کہ تم عبور کر رہے ہو راستے کو، مطلب یہ کہ گزرنا جو ہے، راستے سے گزرنا پیش نظر ہو. یعنی اگر مسجد ایسی جگہ آ گئی ہے کہ آپ نے گزر کے آگے جانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ گزر کے جا سکتے ہیں، ادروائز نشے کی یا جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. شراب کا تو علاج یہی ہے کہ شراب منع ہو گئی، شراب نہیں استعمال کرنی، اور ناپاکی جب ہوئی تو آپ نے غسل کر لیا اور پاک ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضی، مردہ ہے مریض کی جمع، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد منکم، یا آیا، یہ جا وہی جو پیچھے جئنا میں تھا، تم میں سے کوئی ایک، من الغائطی، غاتا یا غوتو کا مطلب ہوتا ہے گڑا کھودنا، تو غائط کہتے ہیں ایسی جگہ کو جو نیچی ہو، گڑے میں ہو. تو اس زمانے میں یہ کوئی گھروں میں تو ٹوائلٹس ہوتے نہیں تھے، تو رفع حاجت کے لیے لوگ جا کے کسی نشیبی جگہ کو استعمال کرتے، تو اس کو غائط. تو یہ قرآن شریف میں جنرلی ان چیزوں کے لیے بھی بڑے شائستہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نشیبی جگہ سے ہو کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا چھوا ہے تم نے اپنی عورتوں کو، چھوا ہے تم نے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی. وجود ہوتا ہے کسی چیز کو پانا، مان پانی. پھر اگر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا، یہ تیمم جو ہے اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، جو پیچھے آیا تھا نا کہ مت پاکیزہ کا اور خبیث کا ارادہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب دینا ہے تو پاکیزہ چیز دو، خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو. تو اسی سے پھر وہ تیمم کا لفظ بھی آیا جو ہم استعمال کرتے ہیں. سعیدن طیبن، سعید ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، جیسے ترتیب سعودی ہوتی ہے اور ترتیب نزولی ہوتی ہے، اسینڈنگ آرڈر ڈسینڈنگ آرڈر، تو اسینڈ کرنے کو کہتے ہیں سعید. اور اوپر چڑھنا جو مشکل ہوتا ہے، تو پھر مشکل چیز کو یا سخت چیز کو سعید کہا جاتا ہے. زمین کی سخت سطح کو، یعنی زمین کی اگر کہیں سخت سطح ہے اور اس کے اوپر پاک مٹی ہے تو اس کا ارادہ کرو، یعنی اس کے اوپر دونوں ہاتھ مار لو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر مسح کرو اپنے چہروں کا، وجہن کی جمع وجوہ، ید کی جمع ایدیکم ہو گیا، اور اپنے ہاتھوں کا. تو اگر ایسی سچویشن ہو گئی کہ سفر کا موقع ہے، یا کوئی شخص مریض ہے اور پانی کے استعمال سے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے، یا پانی کی کمی ہے، نہیں مل رہا، یا پانی اتنا کم ہے کہ مثال کے طور پر پینے کے لیے پانی ہے، اسے وضو نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں اگر غسل یا وضو کی حاجت ہے تو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو اور اس کو اپنے منہ پر پھیر لو اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لو. اور پھر جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کونیوں تک، ہاتھوں سے مراد ہے کہ کونیوں تک پھیر لیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کونیوں تک مسح کرنے کی ضروری ہے، اس کو کلائی تک پھیر لیں، یعنی جہاں سے کلائی شروع ہوتی ہے وہاں تک پھیر لیں. بنیادی طور پہ اس میں اصل مقصد ہے اسپرچول، اس سے وہ والی طہارت تو حاصل نہیں ہو رہی جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، تو روحانی مقصد ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اور وضو میں بھی اصل مقصد روحانی ہی ہوتا ہے. جب آپ مثلاً کوئی اگر مٹی میں چل گیا ہے تو پاؤں میلے ہو گئے تو اب وضو کی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن اگر واش روم سے ہو کے آئے ہیں تو اب پاؤں کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، پاؤں تو صاف ستھرے ہیں لیکن پاؤں پھر بھی دھونے پڑتے ہیں، سر پہ مسا کرنا پڑتا ہے، منہ پھر بھی دھونا پڑتا ہے، منہ کو تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اصل پرپز اس کا روحانی ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ پاک مٹی سے جب آپ تیمم کر لیتے ہیں تو اس سے بھی وہ روحانی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سخت زمین پہ ہاتھ مارا جا سکتا ہے، کسی بھی گرد آلود چیز پہ جس پہ مٹی ہو اور وہ پاک ہو، اور جنرلی خشک مٹی کو ایسے پاک ہی سمجھا جاتا ہے انلیس کہ کو پکا پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی ناپاکی ہے، تو اس سے چہرے پہ اور ہاتھوں پر مسح کر لینے سے آپ کا ٹیمپرری مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر جب پانی میسر آ جائے تو اس کے بعد وضو بھی کر لیں، غسل بھی کر لیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا جائے ضرورت سے کوئی تم میں سے آئے یا عورتوں کے ساتھ صحبت ہو تو مت پائے اگر وہ پانی، تو ارادہ کرو پاک جگہ کا، پھر مسح کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ الم ترا، کیا لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ یہ لفظ ویسے واحد ہے، عام طور پہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعجب کے لیے یا افسوس کے اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، یا یہ کیا بات ہوئی۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھا تم نے، دیکھا تم نے، یہ دیکھا، اب اس میں ایک تعجب کا یا افسوس کا اظہار ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا، عطا یاتی آنا، آتا یؤتی پہنچانا دینا، جن کو اور یہ کا پھر پیسو وائس ہے، جن کو دیا گیا نصیباً ایک حصہ، من الکتابی الکتاب میں سے، یعنی جو آسمانی کتابیں سب ہیں وہ الکتاب ہیں، اور ایک حصہ دیا گیا ان سے پہلے آنے والوں کو۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ الکتاب کا جو مکمل فائنل میسج ہے وہ قرآن شریف میں ہے، اور اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا، تو ان کو جب وہ انجیل اور تورات ملی تو ایکچولی ان کو قرآن کا کچھ حصہ دیا گیا۔ تو اس الکتاب میں تو کچھ حصہ دیا گیا، یشترون الدلالۃ، شرع یشری، اور اسی سے پھر باب افتعال میں اشترا یشتری، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز خریدنا اور بیچنا، تو انہوں نے خرید لی الدلالت، گمراہی، یعنی انہوں نے کتاب بیچ دی اور اس کے عوض گمراہی خرید لی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ترجیح دی، ان کو کتاب میں دی گئی ہدایت، انہوں نے ہدایت کے اوپر گمراہی کو ترجیح دی۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں ان کے کہ تم گمراہ ہو جاؤ راستے سے، یعنی اصل میں تھا ذلہ یذلو ہو گیا، وہ گمراہ ہوتا ہے، تذلو تو گمراہ ہوتا ہے، اور تذلون تم سب گمراہ ہوتے ہو۔ اور ان جو ہے یہ پھر اس کو جزم جب دیتا ہے تو یہ نون ختم ہو جاتی ہے، تو یہ پیچھے صرف رہ گیا تذلو، ان تذلوا السبیل، تاکہ تم بھی راستے سے گمراہ ہو جاؤ، تاکہ تم بھی بھٹک کر رہ جاؤ۔ تو یہ جو یہودی تھے جن کو ایک حصہ دیا گیا تھا آسمانی ہدایت کا، اب رب سے زیادہ توقع تو ان سے ہونی چاہیے تھی کہ جب مکمل کتاب ان کے پاس آئے گی جس میں کمپلیٹ اور فائنل میسج ہے تو آگے بڑھ کر اس کو ویلکم کریں گے، پر ان کا عجیب حال ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ بھی ایسی حرکتیں کی کہ اس میں ہدایت کچھ جو باتیں تھیں ان کو اگنور کر کے اور باریک بینیوں میں پڑ گئے اور اپنے مطلب کے لیے اس کو عدل بدل کر لیا، اور یہاں پہ بھی ان کا یہی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ گمراہی لے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بھی جو ہدایت ہے وہ بھی کھو جائے۔
تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تاکہ وہ اکیلے نہ جہنم میں جائیں، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ بالکل اس طرح جیسے کسی کو سگریٹ پینے کا شوق ہوتا ہے، تو کالج میں ہوتے ہیں لڑکے، تو ان کو ہوتی ہے کہ یہ جو ایک نہیں پیتا یہ بھی ہمارے ساتھ پیے، یہ کیوں بچ گیا؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا کتاب میں سے کچھ حصہ، وہ ترجیح دیتے ہیں گمراہی کو اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ کھوٹی کر لو۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ یہ ادوون، جس کو اردو میں ادو کہتے ہیں، شاعری میں اکثر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پھر جمع ہوتی ہے اعدا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفا باللہ ولیًا، اور کافی ہے اللہ ولی ہوتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ ولی ہو، یا وہ کافی ہے، یہ پھر یہ تمییز بھی ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں تمییز، جو اسپیسیفائی کرتی ہے کہ کافی ہے اللہ کس چیز کے لیے کافی ہے، وہ آگے اس کی اسپیسیفیکیشن آ گئی، ولی ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالی مدد کے لیے، مددگار ہونے کی حیثیت سے، کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، یہ یہودی اس میں سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ جو چالیں چل رہے ہیں، جو شرارتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے۔ تم تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بھی ہے، وہ تمہاری طرف سے ان لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فوکس کرو اپنے کام کے اوپر، جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، جہاں پہ وہ آیت آئی تھی وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی جو حرکتیں ہیں فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان سے چشم پوشی کر لو، آنکھیں بند کر لو، حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کے آ جائے۔ اور وہاں یہ کہا گیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو اجتماعی تمہارے کام ہیں ان کے اوپر فوکس کرو۔ اور نماز کا قیام جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کی اسٹرینتھ کے لیے بنیادی چیز ہے۔ تو ادھر بھی یہی بات ہو رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے، ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، ان کے اوپر بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوکس کرو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنی فزیک کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کو سٹرونگ کرو، اللہ تعالیٰ پھر مدد فرمائے گا۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ خوب واقف ہے تمہارے دشمنوں سے، اور کافی ہے اللہ تمہاری حمایت کے لیے، اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے۔ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یہ شاید ہادو کا جو فعل استعمال کیا گیا اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ان کے انبیاء نے تو رکھا تھا مسلمان، اور انہوں نے اپنا نام بعد میں یہودی کر لیا، اس لیے غالباً ان کے متعلق ایسے قرآن شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان میں سے ہیں، یحرفون، حرفا یحرفو تحریفا، یہ باب تفعیل ہے، حرفا یحرفو کا، کہ کسی چیز کو جھکا دینا، کسی چیز کو موڑ دینا، تو یہ تحریف کر دیتے ہیں، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے الکلمہ، کلام میں، الفاظ میں، جو تحریف کر دیتے ہیں الفاظ میں، کلام میں، ام موادعہ، موادع جو ہے یہ وضع کا مطلب تو ویسے ہوتا ہے کسی چیز کو اتار کے رکھ دینا، یہ وضع حمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے جو مفعل کے وزن پہ اسم الظرف بنتا ہے وہ بنتا ہے موضع، یہ موضع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو پٹواریوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مطلب ہوتا ہے جگہ، مقام، تو موضع کی جمع جو ہے وہ مواضع ہے، تو وہ ان کے مقام سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، یعنی ان کا جو موقع محل ہے اس کا مطلب چینج کر دیتے ہیں تحریف کر کے۔ بعض کا تحریف صرف اتنی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر دیں،
پچھلی ہم نے آیت پڑھی ولا تقربوا الصلاۃ، اگر وہ اتنا ہی کوٹ کر دے کہ قرآن کا تو حکم ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، آپ کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو، قرآن میں تو کہا گیا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ بھی تحریف ہے۔ اگر اگلی بات نہیں بتائی وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر تحریف یہ ہوتی ہے کہ کچھ آگے سے کچھ پیچھے سے جوڑ کے مکس کر کے کچھ چیز بتا دی، اس کو مزید آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر دیا۔ پھر تحریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے مطلب اس کے ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کانٹیکسٹ سے تو نہیں نکلتے، لیکن عربی میں لغت میں اس کا وہ مطلب ہو سکتا ہے تو وہ والا مطلب لگا دیا، وہ بھی تحریف ہے۔ ایک کانٹیکسٹ ایسا ہوتا ہے جس میں اور کا میننگ ہو ہی نہیں سکتا ہوتا، تو دور دراز کا میننگ لا کے اس میں ٹھوس دیا۔ پھر اس کے علاوہ تحریف یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ محفوظ ہے مکمل طور پر، 100% قطعی اور یقینی ہے، اس میں الفاظ میں تو کوئی تحریف ممکن نہیں ہے۔ ترجمہ جب لوگ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر پھر بعض اوقات تحریفات کر لیتے ہیں، ترجمے میں بھی زیادہ تحریف نہیں کی گئی، جس کا بھی آپ ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر میں جا کے پھر وہ اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ اس میں زبردستی بعض اوقات الفاظ میں نہیں فٹ ہو رہا تھا اور زبردستی ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہودی جو تھے انہوں نے تو الفاظ بھی چینج کر دیے۔ اور ایک تحریف وہ بھی ہے جس میں آپ فتوے دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو تحریف ہو رہی ہے یہ قرآن کی تحریف، اس طرح کتاب کی تحریف کی بات کے علاوہ جو وہ گفتگو کرتے تھے اس کے اندر جو تحریف ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیسے تھی کہ کچھ عربی میں الفاظ ایسے تھے جو استعمال ہوتے تھے کامن پازیٹیو سینس میں، تو اس کے اندر یا تو ٹون چینج کر دی یا الفاظ چینج کر دیے اور یا دل میں مطلب چینج کر لیا۔ مثلا وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ پیچھے جو اصحاب الرسول کا لفظ آیا تھا، اسا اس نے نافرمانی کی، اسو ان سب نے نافرمانی کی، اسینا ہم سب نے نافرمانی کی۔ تو عربوں میں یہ کامن لفظ تھا سمعنا و اطعنا، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یس سر، یا وہ فوجی کہتے ہیں آئے آئے سر، یعنی میں نے آپ نے جو کہا بالکل سن لیا اور حکم کی تعمیل ہوگی سر آنکھوں پر، جو اردو کا محاورہ ہے۔ تو عربی کہتے تھے سمینا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے جو سنا ویسا ہی کریں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تھے تو صحابہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، سمعنا واتانا، آپ نے جیسے فرمایا ہے ہم ایسے ہی کریں گے۔ اور یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ اس اطاعنا میں زبان کو ذرا مروڑ کر، یہ آگے لفظ آئے گا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر۔ یہ لین کا مطلب ہوتا ہے مروڑنا، رسی کو بل دینا۔ اس کا ہم نے پیچھے فعل پڑھا تھا یلوونا، یہاں پر اس کا مصدر استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو مروڑ دیتے تھے اور الفاظ کیا ادا کرتے تھے، سمعنا وعصینا۔ اب یہ ملتے جلتے ہیں، اطعنا وعصینا، اور اگر کوئی سنے گا کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو کہہ رہے ہیں سمینا واتانا، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایک تو ان کا یہ طریقہ کار تھا، یا اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں دے کے اس چیز کو بیان فرمایا، اور یہی چیز انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کی۔ تو یہ یہودی ہیں جن کی یہ حرکتیں ہیں۔ دوسرا وہ کیا کہتے تھے، وسمع غیر مسمعین، یہ بھی عربی کا ایک کامن فریز ہے۔ اور وسمع غیر مسمعین کو ذرا اگر ہم غور سے دیکھیں تو سمع یسمع، اس کا مطلب ہوتا ہے سننا، سمع اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے۔ اس کا جو فعل امر ہے وہ بنتا ہے اسمع، جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وسمع، اسمع اور تو سن۔ تو لوگ کہتے تھے کہ جی سنیں ان کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے اور کوئی بڑی ناول سی چیز ہو تو ہم ساتھ والا اگر آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں تو ہم نے کہا یار چپ کر کے بات سنو، بڑی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اسمع سنو۔ اچھا، سمع یسمعو سے اگر باب افعال کریں گے تو بنتا ہے اسمع یسمیع، سمع سننا،
اسما سنانا، باب فعل عام طور پہ ان معنوں میں آتا ہے، تو اس نے سنایا، اور اس سے جو فاعل ہوتا ہے وہ مسلمن والے وزن پہ ہوتا ہے، مسمعن سنانے والا، اور مفعول ہوتا ہے مسمعن سنایا جانے والا۔ سنایا جانے والا جو ہے اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے وہ بات جو سنائی جائے، تو وہ کہتے تھے لوگ وسمع غیر مسمعین، کہ سنیں، غور سے سنو اس بات کو جو عام طور پہ نہیں سنائی جاتی۔ یہ دانش مندی کی بات ہے جو عام طور پہ سننے کو نہیں ملتی، عربوں کا مجلسی لفظ ہے۔ تو اس میں متکلم کی تحسین ہوتی تھی جب لوگوں کو توجہ بھی دلا رہے ہوتے تھے کہ بھائی یہ بڑی ناول چیز ہے، بڑی حکمت کی بات ہے۔ تو اس میں دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی حکارت سے کہنا چاہے، ہوٹ کرے تو سنو وہ بات جو سننی نہیں چاہیے، جو سننے والی ہے ہی نہیں۔ ایک ہی لفظ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، تو یہودی اس سینس میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ غیر مسمعین کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پازیٹیو میننگ ہوگا کہ ان کی بات سنو جو اتنے محترم ہیں کہ ان کے آگے کو بول نہیں سکتا، ان کو تو کچھ سنایا نہیں جا سکتا، ان سے تو سنا ہی جا سکتا ہے۔ اور نیگیٹو مینوں میں یہ مطلب ہوگا کہ بھائی اس کی بات سنو جو اس قابل نہیں جس کو کچھ سنایا جائے۔ تو صحیح الفاظ کا بھی جو رانگ مطلب وہ استعمال کرتے تھے، ہم نے اصل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعلیم فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رتبہ ہے، اور اس کے اندر حدیث کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تمہیں جب کبھی رسول کا فرمان پہنچے، جب وہ لوگ فزیکلی جس وقت لوگ موجود تھے تو مجلس کے آداب کیا ہونے چاہیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو لوگوں کو جب ان کی بات بتائی جائے تو اس میں ادب آداب کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا کہ جی قرآن پڑھنا ہے تو 14-15 علوم ہونے چاہیے، خیر وہ 15 علوم تو ذرا عجیب سی بات ہے، لیکن جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے اس کا مطلب دیکھنا ہے تو 2-3 ترجموں کو ضرور کنسلٹ کیا کریں، اور ظاہر ترجمے تو عالموں نے کیے ہوتے ہیں، اور اس کو ذرا سمجھا کریں، اور اپنی مطلب کے میننگ نہ نکالنے شروع کر دیا کریں قرآن شریف میں سے۔ قرآن کو جب کھولیں تو ہدایت کے لیے کھولیں، اسے ہدایت حاصل کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس میں لوگ آ رہے تھے جو ہدایت کے لیے آ رہے تھے، ان کا یہی جملہ ان کے لیے بابرکت تھا، اور جو یہودی آ رہے تھے اس جملے کی وجہ سے ان کے اوپر وبال ہو رہا تھا۔ اور تیسرا لفظ تھا ورائنا۔ اب یہ ورائنا جو ہے یہ بھی پہلے ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ بنتا ہے رعا یرعا، رے آئین یہ سے جو 3 حرفی بنتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، اور حفاظت کرنے سے پھر یہ مویشیوں کی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو مویشی چرانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور کسی کے حق کی حفاظت کرنا بھی اس کا پھر ایک مفہوم بن جاتا ہے، کسی کے حق کی حفاظت کرنا، کسی کی رعایت کرنا، تو کسی کا لحاظ کرنا بھی اس میں معنی آ جاتا ہے۔ تو اب یہ رعا سے جو فاعل بنے گا فاعلن کے وزن پہ بنے گا رائیون، جس کے لیے اگر صرف اکیلا استعمال ہوگا تو رائن استعمال ہوگا، اگر وہ کسی جگہ مرکب اضافی میں آئے گا تو پھر یہ واپس شامل ہو جاتی ہے۔ تو رائیون کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، اور دوسری طرف اس کا جو باب مفاعلہ ہے راع یرائی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رعایت کرنا، کسی کا لحاظ کرنا، تو راع یرائی سے پھر فعل امر بنتا ہے رائی، اس میں یہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ نے اس کو جزم دینی ہوتی ہے، شروع کی یہ بھی ختم ہو گئی اور آخر کی یہ بھی ختم ہو گئی، تو رائی کا مطلب ہے تو رعایت کر، تو اب رائنا جو ہے اس کا مطلب ہے آپ ہماری رعایت کیجئے، آپ ہماری رعایت کیجئے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، ویسے جب آپ نے کسی کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہنا ہوتا ہے تو آپ جنرلی کہتے ہیں پارڈن، تو بٹ یہ رائنا ایکسکیوز می ٹائپ لفظ ہے کہ جی ایکسکیوز کیجیے گا، مجھے معاف فرمائیے گا، میری رعایت کیجیے گا، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے، میں صحیح سمجھ نہیں سکا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ بڑا اچھا خوبصورت لفظ ہے ایسے۔ یہ کیا کرتے تھے اپنی زبان کو مروڑ کر تھوڑا سا، اور اس کو کر دیتے تھے رائینا، اور رائینا رائین سے بنا یعنی ہمارا چرواہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹی عمر کے تھے تو بکریاں چراتے تھے، تو اس کو
ایک طرح سے ریڈیکیول کرنے کے لیے انہوں نے یہ استعمال کرنے شروع کر دیا الفاظ کہ رائنا کہنے گئے اپنے جو دل کا بغض اور حسد نکالنے کے لیے، وہ ویسے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، مسلمانوں سے کمزور تھے، تو اس کو بس ہوٹ کرنے کے لیے وہ کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لفظ استعمال مت کرو، اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، ولا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، پہلی باری غور سے سن لیا کرو. تو وہ یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمعین ورائنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور تان کرنے کے لیے دین میں، تانا دینے کے لیے. دین میں تانا دینے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو رسول ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور نمائندہ بھی آخری نمائندہ ہے. تو خدا کے نبی پر اگر کوئی تانے دیتا ہے تو بنیادی طور پر وہ دین پر تانے دیتا ہے، کیونکہ نبی مجسم دین ہے، مجسم قرآن ہے، مجسم شریعت ہے. تو وہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین. تو یہودیوں میں سے ایک گروہ تحریف کرتا ہے الفاظ میں، ہٹا دیتا ہے الفاظ کو ان کے موقع محل سے، اور کہتا ہے سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا، زبان کو تروڑ مروڑ کر اور دین میں تانا کرتے ہوئے. یہ دونوں پھر جو لین اور تانن ہیں یہ حال ہو گیا، اس حال میں کہ وہ مروڑ رہے ہیں زبانیں، اور اس حال میں کہ وہ تانے دے رہے ہیں دین میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، اور اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، صرف اس میں کہہ دیتے کہ غور سے سنو، کسی کو اگر توجہ دلانی ہے، غیر مسمع نہ کہتے جس کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، وَانظُرْنَا، اور رائنا کی جگہ کہتے وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَقْوَمْ، یہ اقوم جو ہے وہ افعل التفضیل ہے، جیسے افعل التفضیل میں افعل کا وزن ہوتا ہے اکبر، زیادہ بڑا، تو کاما سے بنتا ہے اقوم، زیادہ سیدھا، زیادہ سٹریٹ، زیادہ صحیح، زیادہ موقع کے لحاظ سے برمحل. وہ موقع محل سے ہٹا کے بات کر رہے تھے، اگر یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تو یہ برمحل ہوتی. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے، یعنی ان میں سے چند ہی ہوں گے جو ایمان لائیں گے، کیونکہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہو گئی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، جب ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جاتا ہے. جب ہم شیطان کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہدایت کے راستے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اینڈ میں وہ سچویشن ہوتی ہے کہ خدا خود فرما دیتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اب یہ آیتیں پڑھنے میں صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کہ ہاں جی یہ جو یہودی ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، ان میں تو بہت کم ہے جو مسلمان ہوں گے، زیادہ تر تو یہودی مریں گے اور جہنم میں جائیں گے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب ہمیں سنائی جاتی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اس بات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تو خود قرآن شریف ہے، جب اس میں ہمیں حکم دیا جاتا ہے تو کیا ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ جو ہم نے سنا بالکل ہم ویسا ہی عمل، حکم کی تعمیل ہوگی؟ کیا ہمارا یہ الفاظ اور جذبات یہ ہوں گے کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہمارے پاس آیا ہے، بس اب اس حکم کی تعمیل ہوگی؟ یا ہم بھی اس کفر میں مبتلا ہیں کہ اس کو مطلب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی حرکتوں کو موقع محل سے ہٹا دیں اور کہیں نہیں 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 یہ سود تو وہ سود ہی نہیں،
نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے، اتنے بھی ہم مومن نہیں ہیں، اب ہم کو فرشتے تو نہیں ہے نا کبھی کبھی ہمیں غصہ ہی نہ آئے، یا تھوڑی بہت تو اس طرح، تو اگر ہم یہ والی ایڈ نہیں دیں گے، ایسی تصویریں نہیں لگائیں گے تو وہ تو کاروبار ہی نہیں کر سکتے، پھر تو بھوکے مر جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سادہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، جو حکم دیا میرے رسول نے، میرے اللہ نے، میں نے اس کی فرما برداری کی۔ اپنا یہ انالیسس کرنا چاہیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے روز اپنے سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا، اور اس میں اور انظرنا، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور برمحل تھا، لیکن اللہ نے لعنت فرما دی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، پس ان میں سے تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لائیں گے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے وہ لوگو جن کو دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، مصدق تصدیق کرنے والا، مصداق یعنی جو قرآن شریف نازل ہوا وہ تصدیق کرتا ہے ان پیشن گوئیوں کی جو پچھلی کتابوں میں تھیں، بہو بہو ان کے مطابق ہے۔ وہاں پہ آیا تھا کہ وادی سینا میں آئے گا وہ نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاران کی چوٹیوں سے آئے گا، تو وہاں اسی علاقے میں تشریف لے آئے، اور وہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ جو میری ادھوری بات ہے اس کو آ کے وہ پورا کرے گا، جو بھی اس کے اندر پیشن گوئیاں تھی وہ سب قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو گئیں۔ اور یہودی اسی لیے مدینہ میں رہائش پذیر تھے کئی نسلوں سے، کہ کھجوروں والی زمین میں آخری نبی کا ظہور ہونا ہے۔ تو مصدقا لما معکم، جو مصداق ہے، جو سچ کر دکھاتا ہے ان کو جو تمہارے پاس ہیں، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے، بٹ تصدیق تو ہر کوئی کرتا ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں، آج ہمیں کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے، تو ہم نے قرآن کی تصدیق کر دی۔ قرآن نے جو بائبل کی تصدیق کی وہ اس کو سچ کر دکھایا، تو اس کا مصداق بن کر آیا۔ من قبلی، اس سے پہلے، ایمان لے آؤ اس سے پہلے، ان نطمسا، کہ ہم تمس کر دیں۔ تمسا یتمسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حلیہ بگاڑ دینا، اس کا نام و نشان مٹا دینا، یعنی نطمسا وجوہن کا مطلب ہوگا کہ ہم بگاڑ دیں، مسخ کر دیں چہروں کو، یعنی جو آنکھیں اور ناک ہیں، اگر یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو ان آنکھوں کو مسخ کر دیں، اس کی جگہ خالی گڑے چھوڑ دیں۔ اگر یہ زبان حق بات نہیں کر سکتی، منہ حق بات نہیں نکال سکتا، تو اس کے منہ کو ختم ہی کر دیا جائے۔ فَنَرُدَّهَا، پھر ہم لوٹا دیں ان کو، الٹ دیں ان کو، علی ادباریہا، دبر کہتے ہیں کمر کو، پیٹھ کو، ادبار اس کی جمع، ان کی پیٹھوں کے بل، یعنی ان کو پیچھے کی طرف الٹ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو چہرہ ہے اس کی جو بیک سائڈ ہے، اس میں نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ منہ ہے، کان تو چلو مڈل میں ہوتے ہیں، بٹ جو پچھلا سائڈ ہوتی ہے انسان کے سر کی، اگر آگے والی بھی ایسی ہے، وہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہے، حق بات کرنے والا منہ نہیں ہے، تو اس کو الٹا دیتے ہیں، اس منہ دوسری طرف لگا دیتے ہیں۔ یہ دن جب آئے گا اس میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو وہ دن کے آنے کا انتظار مت کرو، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو حق ہے۔ او نلعنہم، یا ابھی ہم لعنت کر دیں تم پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں کے اوپر۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا امر تو ہو کر رہنے والا ہے، وہ تو مفعول ہے، وہ تو ہوگا، شدنی ہے۔
خدا کی بات ہو کے رہنے والی ہے۔ تو یہ جو تم نے سمن بکمن عمیون بن گئے ہو، اور تمہارے چہرے پہ یہ جو نشانات ہیں جن سے عام انسان سنتے دیکھتے ہیں، اور تم نے گمراہی اختیار کی ہے، تو پھر تمہارا جو انجام ہوگا وہ یہ ہوگا۔ اور ورنہ اس وقت بھی تم پر لعنت ہو جائے گی جو اصحاب صف پہ ہوئی، جن کو پھر بندر بنا دیا گیا، ان کے بھی چہرے مسخ کر دیے گئے، کہ وہ دن آنے کی بجائے ابھی تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو ظاہر ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ حکم دے گا تو ہو جائیں گے۔ اور یہ جو منہ بگاڑ بگاڑ کے اور زبان مروڑ مروڑ کے جو الفاظ استعمال کرتے تھے اپنی طرف سے اللہ کے نبی کی شان گھٹانے کے لیے، یہ اس کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس انجام سے دوچار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ آپ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرما دی ہے، ورفعنا اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا، اس کی شان کیسے گھٹ سکتی ہے؟ یہ اس طرح کے جو گھٹیا لوگ ہیں، جو آج بھی اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو سمپل ان کو اگنور کر دینا چاہیے، یا اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ ان کو دنیا میں صدا دے دیں، اور جب تک اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، جو سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، کہ پھر اپنے فوکس کریں اللہ کا فاصلہ آنے کا، اور اپنی اسٹرینتھ کو فورٹیفائی کریں۔ تو یہ جو ہے اصحاب السبت کا والا قصہ، یہ بھی ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو بریفلی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم جانتے ہو ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے زیادتی کی، جو حد سے گزرے تم میں سے سبت کے معاملے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان کو کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ سبت جو ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعہ کی نماز کے وقت کوئی بھی کاروبار کام کرنا منع ہے، ان لوگوں کے لیے ہفتے کے دن میں کام کرنا منع تھا، اور انہوں نے اس کی جو حکم تھا اس کی روح کو پامال کیا۔ تو جب یہ انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا۔ اور کیا انہوں نے کیا؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، اور ان سے پوچھو ذرا اس گاؤں کے لوگوں کا حال جو دریا کے کنارے واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزرنے لگے۔ استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے والے دن اچھل اچھل کر، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تو نہیں آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم آزمائش کرتے ہیں ان لوگوں کی جو نافرمانی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اس طرح ہم نے آزمائش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا آزمائش کی، اب ٹیمپٹیشن آنی شروع ہوگی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی لوگوں کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ کسی طریقے سود کا کام کر لیں، اور پھر ہیلے بہانے کر کے اسی سود کو جائز کر لیں، ورنہ اسلامک بینکنگ کا نام اس کے اوپر لگا کے پھر سود کو جائز کر لیں، یا جو بھی غلط کام ہم نے کرنا ہوتا ہے پھر ہم اس کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جو تفسیروں میں بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے جب وہ ہفتے والے دن مچھلیاں آتی تھی تو انہوں نے دریا کے کنارے گڑھے کھود لیے، تو جب وہ مچھلیاں اوپر آتی تھیں اور وہ مد و جزر کی وجہ سے جب رات کو پانی اوپر چڑھتا تھا تو مچھلیاں جو ہے نا ان گڑھوں کے اندر آ جاتی تھیں، اور جب پانی نیچے اتر جاتا تھا تو اب وہ ان گڑھوں کے اندر ٹریپ ہو جاتی تھی، تو اتوار والے دن آگے وہ ان کا شکار کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو ہفتے کو کچھ نہیں کیا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جو ان کو سمجھاتے تھے، جو ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ کام مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کر رہے ہو، اس کی جو روح ہے نا، ایسنس جو ہے، اس کو تم پامال کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو ایسے ماشاءاللہ جو اسلامک بینکنگ والے ہیں وہ روح کے پامالی نہیں، وہ تو حکم کو ہی پامال کرتے تھے، صرف اوپر چار کاغذ لگا دیتے ہیں، ہم نے بیچا، آپ نے خریدا، آپ نے خریدا، ہم نے بیچا، اور بس باقی سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟
اللہ مہلکہم، اللہ تعالیٰ تو ان کو ہلاک کر دے گا، او معذبہم عذابا شدیدہ، یا ان کو شدید عذاب دے گا. یعنی تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، خدا کے حکم کی روح کو پامال کیا، تو ان کو تو اللہ ہلاک کر دے گا یا شدید عذاب دے دے گا. انہوں نے جواب دیا قالوا معذرۃ الی ربکم، یہ ہماری طرف سے عذر ہے جو ہم تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کریں گے. بلا اللہ یتقون، اور شاید وہ پرہیزگاری اختیار کر بھی لیں. یعنی ممکن بھی ہے کہ ہم نصیحت کریں تو شاید وہ مان لیں، لیکن اگر وہ نہیں بھی مانتے، ہم کمزور ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، وہ اس وقت سرکش ہوئے ہیں، اور اگر ہماری بات نہیں بھی مانتے تو قیامت والے دن جا کے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ تو بتا دیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی تھی، ہم نے ان کو نصیحت کر دی تھی، ہم اب ان کے عمل سے بری الذمہ ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر معاشرے میں کوئی برا کام ہو رہا ہے تو بس آپ اگنور کر دیں. آپ کا کام ہے حکمت کے ساتھ لوگوں کی توجہ دلانا کہ یہ کام غلط ہے، ایسا مت کریں. یہاں الٹا ہوتا ہے، لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور شامل اس لیے ہوتے ہیں کہ ورنہ برادری والے برا منائیں گے، ورنہ بڑی آکورڈ سچویشن ہو جائے گی، ورنہ سین کریٹ ہو جائے گا. ایک مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے، اس پہ ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، تو آپ کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ اگر آپ وہاں چلے گئے اور وہاں پہ کوئی ڈانس شروع ہو گئے ہیں تو آپ اٹھ کے واپس آ جائیں. اب لوگ برا منائیں گے کہ وہ جی ہمارا فنکشن چھوڑ کے چلے گئے، کتنی بری بات ہے، تو برا منا لیں. لوگوں کا برا منانا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو برا سمجھنے سے. مومن وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، باہر سے گھوڑے آئے ہوئے ہیں، آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب ٹھیک ہے، چلیں آپ نے تھوڑی ڈیلے کر لی نماز، لیکن اگر وقت نکل رہا ہے تو اب وہ چاہے برا منا رہے ہیں چاہے جو مرضی کر رہے ہیں، آپ اٹھیں گے جا کے اپنی نماز پڑھیں گے. آپ کے یہاں کوئی باہر سے آئے ہیں، ہمارے کیونکہ بزنس اس طرح کا ہے اور رمضان ہے، تو اب آپ نے تو روزہ رکھنا ہے، آپ کو تو لوکل ہے نا، آپ کو تو روزے کی چھوٹ نہیں ہے. اور وہ برا منائیں گے جی کہ ہمیں اکیلا کھانا بیٹھ کر کھانا پڑ رہا ہے، اگر تو مناتے رہے، سو واٹ. تو ہمارے معاشرے میں جو معاشرتی برائیاں ہیں، لوگ ان کو کنڈیم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان سے علیحدہ بھی نہیں ہوتے، الٹا ان میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں. کہ اگر اس اسراف میں، اس بےہودگی میں یا اس بدعت میں اگر ہم شریک نہیں ہوں گے تو لوگ برا منائیں گے. ایک بدعت ہو رہی ہے تو آپ مت جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل ہوتے ہیں یہ بدعت ہے تو آپ کل میں شریک مت ہو. آپ چلے جائیں، جنازے میں بھی چلے جائیں، تدفین میں بھی شامل ہو جائیں، ان کے گھر میں بھی چلے جائیں، اور جو بدعت کے کام ہے ان میں شریک مت ہو. تو اور لوگوں کو نصیحت بھی کریں کہ ایسے کام مت کریں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اے وہ لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لے آؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصداق بنا کر اس کا جو تمہارے پاس ہے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو، پس ہم الٹ دیں ان کو ان کے پیچھے کی جانب، یا ہم ان پر لعنت کر دیں اسی طرح جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر. اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہنے والا ہے.